عید Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. اب دوبارہ اور ایک عید منائی جائے گی جسے دنیا کے 2 ملین لوگ منائیں گے اور اسے دنیا کے بگیسٹ فیسٹیول میں سے ایک فیسٹیول مانا جاتا ہے جس میں دنیا کے 57 کنٹریز یہ عید منائیں گے. لیکن ویٹ، عید کون سی عید؟ عید الاضحیٰ. آخر یہ کیوں منائی جاتی ہے اور کس کی وجہ سے منائی جاتی ہے؟ ابراہیم. آج سے تقریباً 4-4.5 ہزار سال پہلے کلدیوں کی قدیم شہر ار میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جو غالباً عراق میں پڑتا ہے. ان کے والد کا نام آزر تھا جو ایک مشہور بت ساز تھا اور بت پرست بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں اپنے والد کو مورتیوں کو تراشتے ہوئے دیکھتے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے پوچھتے کہ یہ حرکت کیوں نہیں کرتے اور یہ کسی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے. اس لیے ان کے والد یعنی آزر ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ اپنے آباء و اجداد کے رستوں پر اور عمل نہ کرنے پر ان کو ڈانٹتے تھے. لیکن ان کے والد آزر اب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بت بازار میں بیچنے کے لیے بیچتے تھے. ایک بار وہاں پہنچنے پر ابراہیم علیہ السلام نے راہگیروں کو پکارتے ہوئے کہا کہ میرے بت کون خریدے گا؟ یہ تو نہ ہی تمہارا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اپنے والد سے پوچھا کہ آپ ان کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کے والد آزر نے کہا میری نظروں سے دور ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا خدا آپ کو معاف کرے، اب میں تمہارے اور تمہارے بتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑ دیا. تو کچھ سال بعد جب ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے لیکن انہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے لوگ مورتیوں کی پوجا کر رہے تھے، بلکہ غصہ آنے لگا کہ یہ آخر یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف پتھر ہے، یہ انہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر اپنے شہر کے اسکالروں سے لڑتے تھے کیونکہ یہ سب لوگ اکثر ایک خدا کے بجائے بہت ساری مورتیوں کی پوجا کرتے تھے اور ان بتوں میں بھی سب سے بڑا بت تھا جس کا نام مردوک تھا جو ان کے لیے سب سے بڑا خدا تھا، سب سے بڑا. ایک دن ابراہیم علیہ السلام ٹیمپل میں گئے ایک کلہاڑی لے کر اور ان سب بتوں کو توڑ دیا سوائے اس بڑے بت کے. تو جب وہاں کے مشرکوں کو یہ سب پتہ چلا تو وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور کہا یہ بت تم نے توڑے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، شاید یہ بت اس بڑے بت نے توڑے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو بت ہے، یہ کہاں کچھ کر سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایگزیکٹلی میں تو تمہیں یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ تو صرف بت ہے، یہ تو صرف پتھر ہے، یہ کہاں کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر ان سے مانگتے کیوں ہو؟ یہ سن کر ان لوگوں کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی ٹھان لی. تو یہ سب لوگ اب وہاں کے ظالم بادشاہ نمرود سے مل کر انہوں نے ایک بہت بڑی آگ تیار کی. اتنی بڑی آگ کہ انسان تو کیا جانور بھی اس کے آس پاس نہیں بھٹک رہے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی تیاری ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جواب، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے بعد اور سٹی کے سب سے بڑے لوگ یہ دیکھ کر چونک گئے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی آگ میں سے بالکل صحیح سلامت باہر آئے، اور کہنے لگے کہ
کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد یہ لوگ اتنے ڈر گئے، انہوں نے کبھی ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ تو پھر کچھ ٹائم بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیز چھوڑ دی، اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو لے کر اور لوط علیہ السلام اپنے بھتیجے کو لے کر وہ کنعان کی طرف گئے۔ وہاں سے لوط علیہ السلام کسی اور سٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ لوط علیہ السلام کے جانے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام یہی کنعان شہر میں ہی ٹھہرنے لگے اور وہاں اچھی طرح سیٹل ہوئے۔ لیکن اب بھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو 86 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اولاد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہاجرہ علیہ السلام سے ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے کے بعد کچھ سال بعد ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا جس میں وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کے بارے میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے یہ سب کہا۔ اس پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بالکل آپ ویسے ہی کریں جیسے آپ کو کہا گیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ذبح کرنے کے لیے گئے۔ راستے میں ان کو شیطان نے روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے پتھر مار کے اسے وہاں سے بھگایا۔ یہ شیطان کو پتھر مارنے کا واقعہ ہر سال حج میں حاجی اب بھی کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اللہ کا تو کچھ اور ہی پلان تھا۔ فرشتے کے ذریعے سے ایک جنگلی مینڈا وہاں پہ لایا گیا، اسی کو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ذبح کیا گیا اللہ کے حکم سے۔ اب اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری اس قربانی کو آنے والی ساری جنریشنز میں سے قائم رکھوں گا، اور کہا اس قربانی کو خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ تو اسی سنت ابراہیم کو قائم رکھنے کے لیے ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ ڈو سبسکرائب۔